اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے عزیز دوستوں، محترم بزرگوں، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں ایک اور جمعے کا دن عطا فرمایا ہے. یہ دن روحانی لحاظ سے، علمی لحاظ سے ہمارے گناہوں کے دھونے کا سبب. تو حدیث میں آتا ہے الجمعۃ بالجمعۃ کفارۃ لما بینہما، ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک جو جمعہ ہم پڑھتے ہیں وہ اس جمعے پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. اور یہ ایک طرح کا عید کا دن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ عید کا دن عطا فرمائے تاکہ مسلمان اپنے مقصد زندگی جو ازلی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا، اس کو علم سیکھنا، سمجھنا، عمل کا داعیہ لے کر پورے ہفتے کو ان تعلیمات کے مطابق گزارنا جو سنا جا رہا ہے. آج کچھ اس پر بات ہوگی کہ قرآن اور انسان. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کو کیسے بیان فرمایا اور قرآن کا انسان ہمیں کیسے بننا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس انسان پر جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ کیا ہے اور کس طرح کی ہیں. قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا عجائبہ لا تنقطع وغرائبہ لا تفنی، اس کی عجیب باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور یہ ایسا چشمہ ہے جس کا پانی کبھی خشک نہیں ہوگا. ایسے زمزم کا پانی ہے کہ نکلے جا رہے اور پتہ نہیں کہاں سے نکل رہا ہے، خشک نہیں ہوگا. اور انسانیت کی ازلی ہدایت کے لیے جو چیز اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ قرآن مجید ہے. اور یہ ایسی بات ہے جو غیر مسلموں کو بھی سمجھائی جا سکتی ہے. وہ اس طرح کہ یہ آسمان و زمین کسی خالق کے ساتھ بنے بغیر کسی خالق مالک کے کوئی بن نہیں سکتا. ایک ذرہ نہیں بن سکتا، ایک کیل نہیں بن سکتا، ایک قلم بھی کسی بنانے والے کے بغیر بن نہیں سکتا. تو اس آسمان و زمین کو بنانے والا کوئی ہے. پھر یہ جو انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی عجیب صفات قرآن میں بیان فرمائی. اللہ نے فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، یہ انسان جو ہے یہ بڑا ضعیف اور بڑا ہی کمزور ہے. میرا دیکھنا محدود ہے، میں یہاں سے آگے 1 کلومیٹر دیکھ لوں گا، مطلع صاف، اس سے آگے نہیں دیکھ سکتا. اگر دیوار ہو تو میں کچھ نہیں دیکھ سکتا. میرے سننے کی طاقت بڑی کمزور ہے، میں چند 100 میٹر تک سن لوں گا، اس سے آگے سن نہیں سکتا. میری جو سینسز ہیں، چاہے سننے کی سینسز ہوں، چاہے میری چھونے کی ٹچ کی سینسز ہوں، یہ بڑی محدود ہے، بڑی قریب جاتی ہے، انتہائی لیمیٹڈ سینسز ہیں. پھر انسان کے ساتھ ایموشنز لگے ہیں. انسان کو ذرا سی تکلیف اور ہونے لگ جاتا ہے، ہنسنے لگ جاتا ہے، دل برداشتہ ہو جاتا ہے. آج کل 21ویں صدی کے جو مسائل ہیں، انزائٹی میں جا رہا ہے، اسٹریس میں جا رہا ہے، پرابلم میں جا رہا ہے. ہر بچے کو انزائٹیز ہو رہی ہیں آج کل. وہ 10 سال کا بچہ اور 9 سال کا بچہ، اس کے لیے یورپ میں آج کل اسٹریس سینٹر کھولے کہ بچہ پریشان ہو گیا، بچے کو دماغی مسائل ہو گئے. یہ انسان اپنی قضائے حاجت میں محتاج ہے، بڑا ہی ضعیف ہے. اگر اللہ تعالیٰ پیشاب جیسی چیز، اسٹول جیسی چیز روک دے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے. انسان کے کھانے کی ایک نالی بند ہو جائے، انسان ختم ہو جاتا ہے. اللہ کسی ایک سینس کو بند کر کے انسان کو دکھا سکتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا کمزور پیدا کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ وہ عزیز اور حکیم اور قوی اور غالب، اللہ تعالیٰ اتھارٹی والا، کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں. انسان محتاج، اللہ محتاج نہیں ہے. اللہ الصمد، صمد وہ ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے. تو اللہ نے ایک تو انسان کو کہا کہ انسان تو بڑا ضعیف ہے، بڑا کمزور ہے، فزیکلی، ایموشنلی، سائیکلوجیکلی، ہر طرح کچھ بھی نہیں ہے، دماغی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، ہر لحاظ سے تو کسی چیز کا محتاج. تمہارا علم بڑا کمزور ہے انسان کا. بعض انسان دنیا میں سمجھنے لگے ہیں کہ ہم خدا ہیں، اور حکم وہ چلے گا جو انسان کہے گا. جو لبرلزم کا نظریہ ہے کہ انسان خود اپنا خدا ہے اور انسان خود طے کرے گا میں نے کیا کرنا ہے.
اور میں جو صحیح کہوں وہ صحیح ہے اور میں جو غلط کہوں وہ غلط ہے. آپ کراچی کی شاہراہوں پہ بھی دیکھتے ہیں لکھا ہوتا ہے جیسے چاہو جیو. اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے دیکھا اس انسان کو جس نے اپنی خواہش کو خدا بنایا. ابھی اللہ 1400 سال پہلے فرما رہے ہیں اپنی خواہش کو خدا بنایا. انسان یہ کہتا ہے کہ آئی تھنک یہ ایسے ہونا چاہیے، میرے خیال میں مجھے مزہ ایسے لینا چاہیے اور یہ صحیح ہے، اور میرے خیال میں زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے، اور میرے خیال میں زندگی میں آنے کا مقصد ڈیولپمنٹ ہے، اور میرے خیال میں زندگی میں آنے کا مقصد مال کمانا ہے. اور وہ اپنے اس خیال کو صحیح سمجھتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے میں خدا ہوں. وہ یہ بھول جاتا ہے وہ کتنا کمزور ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ارادوں کو، اس کے پلانس کو، اس کی بڑی زبردست قسم کی ایمبیشنز کو اللہ توڑتے ہوئے دکھاتے ہیں. علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اللہ کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. دنیا نے بلڈنگز بنائی اور یہ کہا کہ یہ بلڈنگ زلزلہ پروف ہے، زلزلہ آئے گا کچھ نہیں ہوگا، نیچر پروف ہے، اس کو خدا بھی کچھ نہیں کر سکتا. وہ چند سالوں میں اللہ نے اکھاڑ بچھاڑ کے رکھ دیا، پوری بستی اڑا کے رکھ دی. دنیا میں انسان نے کہا کہ میں عقل کل ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل کو ایسا برباد کیا کہ 2 سال 3 سال بعد ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوئے جانتے ہیں، اہل علم حضرات، اگلی ریسرچ پچھلی ریسرچ کا مذاق اڑاتی ہے گویا کہ. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری عقل محدود ہے، اللہ محدود ہے، اور تمہیں اپنے ہر قدم پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ضرورت ہے، اپنے علم میں اپنے علم. اللہ فرماتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا، بڑی عجیب آیت ہے. انسان بڑا جلد باز پیدا. اب یہ ہلوعا کا ترجمہ اردو میں بڑا مشکل ہے، کیونکہ اردو جو ہے نا، وہ اردو انگریزی کوئی بھی زبان ہو، ان کا دامن عربی کے مقابلے میں بڑا ہی تنگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جن حضرات کو عربی سے شد بود ہے یا عربی پڑھی ہے اس کو سمجھ میں آئے گی کہ عربی کے اس لیے عرب جو ہے نا وہ اپنے ماسوا زبانوں کو عجم کہتے ہیں، گونگے اور ہیں بھی گونگے، کیونکہ عربی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے چنا ہے بلسان عربی مبین، اس کا دامن بڑا وسیع ہے. تو اللہ فرما رہے انسان میں بڑا جلد باز ہے، بڑا ہی جلد باز ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، اس کو اگر کوئی تکلیف آتی ہے ہائے 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 ہائے. اور سورہ فجر میں اللہ نے فرمایا فیقول ربی اہانن، اگر اللہ تکلیف لے آئے، آزمائش لے آئے، اولاد چلی جائے، مال کم ہو جائے، مصیبت آ جائے، مشقت آ جائے، اپنے ارادوں یا اپنی خواہشوں کے خلاف کوئی کام ہو جائے، تو کہتے ہیں میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. اس طرح کہتا نہیں ہے. تو بہت سے لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ میں ہی کیوں، وائی می، اللہ مجھے کیوں ایسے کر رہا ہے، وہ تو صحیح ہے، وہ تو صحیح ہے، میں کیوں خراب ہو رہا ہوں. اللہ کہہ رہے جزوعا، جزا فضا کرتا ہے، ہائے 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 ہائے. وہ بے وقوف یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کروڑوں نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، کہ اس کو کروڑوں زندگیاں مل جائیں، ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا. جزوعا جزوعا. اللہ نے اس جسم میں جو آنتیں پیدا فرمائی ہیں، ان کو چاند پہ لا کے گھما کے لے جائے آنت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے جو دل بنایا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ مرکز جسم فرما رہے ہیں، اور جس پر اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے جلوے فرماتے ہیں، اور جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ دل صحیح ہوا تو سب صحیح اور دل خراب ہوا تو سب صحیح. اس دل کو ہی دیکھ لو. یہ دل جو ہے نا، یہ 1 منٹ میں 72 مرتبہ پمپنگ کرتا ہے 1 منٹ میں. اور اگر اس کو دیکھا جائے سال میں، یہ سال میں 4 کروڑ دفعہ دھڑکتا ہے. اس اللہ نے اس دل کو ایسا بنایا ہے. اور یہ اگر دھڑکے سال میں تو یہ 63 ٹنز واٹر پمپ کر سکتا ہے. یعنی اگر ایک انسان 60 سال جیے اور اس کے دل کی جو پمپنگ ہے اس کو کیلکولیٹ کیا جائے تو اس سے گوبی ڈیزرٹ کو بھرا جا سکتا ہے. دنیا کا بہت بڑا صحرا اس کا پانی سے بھرا ہے. ایک دن میں اللہ نے نظام لگایا ہے. اللہ کہتے ہیں پھر بھی چھوٹی سی تکلیف آنے پر تو کہتا ہے کہ ہائے ہائے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کان کی سماعت دی ہے، یہ ہم دائیں طرف سے آواز آئے تو ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے کہ یہ دائیں طرف سے آ رہی ہے، بائیں طرف سے نہیں آ رہی. یعنی ہم کان سے ڈائریکشن پتہ کر لیتے ہیں نا. تو یہ جو آواز آتی ہے یہ دائیں کان میں بائیں کان سے 1 سیکنڈ کے 60,000 مائکرو سیکنڈ کم پہلے آتی ہے. اتنا سب پہلے آتی ہے. اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کان کے آواز سے کان آ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ انسان کو، یعنی یہ قرآن، یہ جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں یہ قرآن کا موضوع ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان دیکھو میں نے کیسا بنایا، زمین دیکھو کیسے بنائی، اور نہیں سمجھ میں آ رہا وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ فرما رہے اپنے جسم میں ہی دیکھ لو تمہیں خدا سمجھ میں آ جائے گا، افلا تبصرون کیسے بے عقل ہو، دیکھتے نہیں، بصیرت نہیں، بصارت کا اصل میں معنی عربی میں گہرا دیکھنا، کیا گہرائی سے دیکھتے نہیں، ایک لیمین کے طور پہ دیکھ لو میرے رب نے مجھے کیسا پیدا، یہ جو میرا سر ہے نا اس میں 3 لاکھ بال ہے، ایک ایوریج آدمی کے 3 لاکھ بال ہے، وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی اگر کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھے تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں ملیں گی، تو وہ کتنے ہیں؟ تقریباً 3 لاکھ بال ایک انسان کے سر میں ہیں، ان میں سے ہر ایک بال میں مسل ہے، ہر ایک بال میں رگ ہے، ہر ایک بال میں سیل ہیں، اور اللہ نے احساس نہیں رکھا تو بال کاٹنے میں تکلیف نہیں ہوتی، اگر اس بالوں کے مسلز میں اللہ احساس رکھ دیتا، سیلز رکھ دیتا، تو بال کاٹنے کے لیے سرجن کے پاس جانا پڑتا، وہ بے ہوش کرتا کیونکہ تکلیف ہوتی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا رکھا کہ اس میں اللہ نے بال نہیں رکھے، اللہ تعالیٰ فرمانے وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے جان میں ہی دیکھ لو کہ بصارت نہیں حاصل کرتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی تخلیق کو ہی دیکھ لو، خلق الانسان من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، اللہ تعالیٰ نے ایک گندے پانی کے نطفے سے پیدا کیا، پھر میرے سے لڑتا ہے اور ظاہری لڑتا ہے، کہتے ہیں خدا کہاں ہے، اللہ کیا کرتا ہے، میں کرتا ہوں، مجھے اللہ کے حکم پہ ماننا کیوں ضروری ہے، زبان سے نہیں کہتا تو عمل سے تو انسانیت کی اکثر و مسلمان بھی اکثر یہی کہہ رہا ہوتا ہے، مجھے خدا کو ماننا کیوں ضروری ہے، مجھے اللہ کی بات ماننا کیوں ضروری ہے، میرا عقل میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میری خواہش، میرا پیسہ میری مرضی، قارون نے بھی کہا تھا میرا پیسہ میری مرضی، یہ مجھے خدا کے حکم کے نیچے ہر لمحے میں آنا کیوں ضروری ہے، اللہ کہتے ہیں خلق الانسان من نطفہ، میں نے تجھے ایک گندے قطرے سے پیدا کیا، جسم پہ لگ جائے تو ناپاک، جسم سے نکل جائے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، ناپاک، کپڑے پہ لگ جائے تو ناپاک، نجاست غلیظہ، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں، سورہ نور، سورہ مؤمنون میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اے انسان میں نے تجھے تو مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے کیسے پیدا کیا؟ ہمارے ابا آدم کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا پتلا، اور اللہ نے اپنا امر ان کے اندر ڈالا تو انسان بن گئے، تو ہمارے ابا آدم مٹی سے، اور انسان کی تخلیق میں جو 7 کیمیکلز ہیں وہ سارے مٹی کے کیمیکلز ہیں، یعنی جو کیمیکل انسان کے اندر انجینئرنگ ہے وہ مٹی کی ہے، کلے اور مڈ اور اس کی چیزیں ہیں، انسان کے اندر جو مٹی میں جتنے جواہرات جتنے منرلز ہوتے ہیں اللہ نے انسان میں وہ ڈالے ہیں، آپ سنتے نہیں کہ ڈاکٹر کبھی کہتے ہیں آپ کا آئرن کم ہو گیا، لوہا کیسے کم ہو گیا یار، لوہا تو مار دے، تو اللہ تعالیٰ نے آئرن ڈالا ہے کیونکہ مٹی کے اندر سے نکلا، اللہ نے مٹی کی پوٹیشیم کم ہو گیا، کیلشیم کم ہو گیا، انسان کے اندر اللہ نے ڈالا ہے، یہ کیمسٹری انسان کی، اللہ نے 1400 سال پہلے بنایا ہے، جب نہ کوئی سائنس تھی، نہ کیمسٹری تھی، نہ فزکس تھی، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر میں نے تمہیں ایک نطفہ بنایا فی قرار مکین، ایک ٹھہری ہوئی جگہ پہ ماں کے پیٹ میں، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر میں نے تمہیں علقہ بنایا، اب یہ علقہ کا لفظ اسی میں سوچ رہے تو اللہ تعالیٰ کے معجزے اور میریکلز آف قرآن بڑے بڑے، میں نے عرض کیا تھا عربی جو ہے وہ بڑی عجیب زبان ہے، دوسری زبانیں اس کے آگے بھیک مانگتی ہیں اور دم بھرتی ہیں پانی کا، ایک گھوڑے کے لیے 70 لفظ ہیں اور ایک اونٹ کے لیے 90 لفظ ہیں، گھوڑا کہ اگر چاروں پاؤں سفید ہوں تو الگ لفظ ہے، اور اگر محجن، اور اگر ایک پاؤں سفید ہو تو الگ لفظ ہے، اور اگر گھوڑے کی پیشانی پر سفیدی ہو تو الگ لفظ ہے، کالا ہو تو الگ ہے، بھورا ہو تو الگ ہے، عربی الگ لفظ ہے، یہ عربی ہے، تو یہ جو اللہ نے فرمایا خلق الانسان من نطفہ فاذا ثم خلقنا العلقہ مضغہ، یہ علقہ، تو علقہ جو ہے یہ خون کے لوتھڑے کو کہتے ہیں عربی میں، ایک ترجمہ یہ، تو انسان جب 21واں دن جب ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں نطفے کو، تو وہ اٹس اے بلڈ کلاٹ، وہ نطفہ ہوتا ہے نمبر، لیکن علقہ کا دوسرا ترجمہ جو ہے وہ لیچ ہے، یعنی جوک دیکھیے نا آپ نے، وہ جو باغ میں گھومتی ہے اور ہمارے بچے نمک ڈال کے اس کو مار رہے ہوتے ہیں نا، ہم بھی بچپن میں کہتے ہیں نمک ڈال کے مار رہے ہوتے ہیں، تو وہ لیچ، لیچ اس کائنڈ آف تھوڑی سی ایسی ٹیڑھی ہوتی ہے اینگر کی طرح، تو یہ جو علقہ
کا مطلب معلق سے ہے، یعنی اس کا مطلب لٹکنا. تو یہ جو لیچ ہے یہ یوں لٹکی ہوتی ہے ایک جگہ سے ایسے، اور اس کے الٹرا ساؤنڈ واضح آ چکے لٹکی ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں علقہ سے پیدا کیا، لٹکے ہوتے ہو تم یہاں پر. اور علقہ کا لٹکنا، لیچ اور بلڈ کلوٹ، یہ تینوں معنی سائنس نے آج کو سمجھ میں آیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت بتایا تھا کہ میں تمہیں خون سے پیدا، خون بھی نجس ہے. بلڈ کلوٹ جمع ہوا خون کا لوتھڑا، یہ خون بھی نجس ہے، نجاست غلیظہ ہے، جسم پہ لگ جائے دھونا پڑتا ہے، کپڑے پہ لگ جائے دھونا پڑتا ہے، اور جسم سے نکل جائے تو احناف کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، پھر میں نے گوشت کا لوتھڑا پیدا کیا. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا فكسونا العظام لحما، پھر میں نے اس میں گوشت کے لوتھڑے کو، پھر میں نے، اب یہ امبرائلوجی ہے پوری، پھر میں نے اس کے اندر ہڈیوں بنائی، پھر اس کو میں نے شیپ فارم دینی شروع کی. تو 80 دن کے بعد یہ فارم شیپ آنی شروع ہوتی ہے، ہاتھ انگلیاں وغیرہ آنی شروع ہو جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں اور نہیں سمجھ میں آتا تو اسی کو دیکھ لو کہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، آج کا جو نافرمان انسان ہے، اللہ کا نافرمان، وہ بھی کہتا ہے کہ قال من یحیی العظام وہی الرمیم، جب میں مٹی اور میری ہڈیاں بھی چورا ہو جائیں گی تو مجھے زندہ کیسے کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جواب تو یہ دیا، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، تم یہ کہہ رہے ہو کہ میری ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی تو یہ خدا اور رب زندہ کیسے کرے گا؟ تو ابھی تو کچھ نہ کچھ تو ہے نا، وہ ایک نسمہ ہوتا ہے جو ہمیشہ رہتا ہے انسان کا. جب یہ کچھ بھی نہیں تھا تو پھر کس نے پیدا کیا تھا؟ پھر کس نے پیدا کیا تھا؟ بغیر نمونے کی کس نے پیدا کیا تھا؟ جس نے بغیر نمونے کے پیدا کر دیا مٹیریل کو، وہ مٹیریل اسکریپ ہو جائے تو وہ تو دوبارہ تو پیدا کرنا آسان ہے. یہی اللہ کی صفت ہے، بدیع السماوات والارض، بغیر نمونے کے پیدا کرنے. دنیا نمونے دیکھ کے پیدا کرتی ہے، نمونے دیکھ کے دیکھتی ہے، سمجھتی ہے. اس طرح یہ جو F-16 پیدا کیا گیا ہے، یہ بنایا گیا ہے، یہ پرندوں کی صاف دیکھ کر بنایا گیا ہے کہ وہ کیسے اڑتے ہیں، کہ فارمیشنز دیکھ کے. اللہ وہ ذات ہے بدیع السماوات والارض. بداعت کا مطلب بغیر نمونے کے پیدا کرنا، بداعت کا مطلب یونیک پیدا کرنا، کہ انسان دہشت زدہ رہ جائے، ایسا کوئی پیدا کر نہ سکے. یہ میرا مالک ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ ہے جس کا اندازہ بڑا جاننے والا، دنیا کے سارے جاننے والوں سے بڑا جاننے والا، القدیر اندازہ کرنے والا، وتھ زبردست بیلنس کے ساتھ پیدا کرنے والا، کہ ایک مائکرو سیکنڈ میں اگر وہ بیلنس خراب ہو جائے تباہ و برباد ہو جائے. خضر علیہ السلام حدیث میں آتا ہے کہ بدیع السماوات والارض، اس بدیع میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو سوال اٹھا نا کہ اللہ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا، اللہ نے کہا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. اللہ نے فرمایا کہ تم انسان کی بات کرتے ہو، اللہ انسان کو کیسے پیدا کرے گا؟ اللہ تمہارے انگلی کے پورے بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، بنانا. یہ اچھا، اب وہ جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ عجائبہ لا تنقطع وغرائبہ لا تفنا، قرآن کی عجیب باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. جتنی انسانیت ترقی کرے گی، قرآن سے کوئی نیا راز نکلے گا، نیا چشمہ، نیا قیامت تک نکلتا چلائے گا. اسی لیے تفسیریں زیادہ لکھی جاتی نا. نہیں، اگر قرآن کے سارے معنی طے ہوتے، صحابہ کے بعد تابعین تفسیر طبری، ابن کثیر لکھنے کے بعد اور تفسیر لکھنے کی ضرورت نہ ہوتی. ہزاروں تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، آج بھی لکھ رہے ہیں، اور ہر فن کے لوگ الگ تفسیر لکھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نئی بات نکلتی، نئی بات. تو اللہ کہہ رہے بنانا. اب بنانا میں کیا بات ہے کہ یہ جو پورا ہے انہی کا، یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ اللہ نے اس کی کیوں بات کی. تو مفسرین نے لکھا کہ یہ جسم کا بڑا خاص جز ہے، بڑا ڈیلیکیٹ بنا ہوا ہے. پرانے مفسرین نے اس لیے اللہ نے انگلی کے پوروں کا ذکر فرمایا کہ میں انگلی کے پورے دوبارہ بنا سکتا ہوں. 1872 میں ایک سائنٹسٹ ہے پکرجی، انہوں نے سب سے پہلے یہ ڈسکور کیا کہ ہر انسان کی فنگر پرنٹس یونیک ہوتے ہیں. یعنی اربوں خربوں انسان جو دنیا میں گزر کے جو آئیں گے، ہر ایک کا فنگر پرنٹ جو انگلی کا نشان ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے. پھر اس کے تقریباً 20-25 سال بعد سب سے پہلے اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس نے
اس کو استعمال کیا تھا انسان کی شناخت کے لیے، اور آج استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے تم بات کرتے ہو انسان کو کیسے، میں تو تمہارے انگلی کے پورے اسی ڈیزائن سے کہ کھربوں انسانوں کے الگ ڈیزائن میں بنا سکتا ہوں، اور تو شک کرتا ہے کہ اللہ ہے اور اللہ کی بات ماننا ضروری ہے کہ نہیں۔ اور پھر اللہ یہ سارا کچھ بیان کر کے اللہ انسان سے شکوہ کرتا ہے کہ اذا مسہ الشر جزوعا، تھوڑی سی تکلیف آ جائے اور وہ انسانیت کے بھلے کے لیے آئے، تمہیں کچھ سکھانے کے لیے آئے، صبر سکھانے کے لیے آئے، پچھلی نعمت اور اگلی نعمت کی قدر سکھانے کے لیے آئے، تو ہائے ہائے کرتے اور کہتے ہو اللہ نے دیا کیا ہے مجھے۔ موت پر لوگ سنتے ہیں بھئی اسی کو مارنا تھا، آج ہی مارنا تھا، میرے ساتھ کیوں، وائی می۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اللہ فرماتے ہیں جب خیر آتی ہے تو روکنے لگ جاتا ہے، منوعا، میں نہیں دے رہا، میرا ہے۔ قارون کو جب کہا گیا کہ تمہیں اللہ نے اتنے خزانے دیے ہیں کہ اتنے اونٹوں پر چابیاں ہیں، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، سورہ قصص آخر کہتے میں کیوں خرچ کروں، یہ تو میرے ہنر کی کمائی، دس مائی اسکل، مائی بزنس ایکوپمنٹ، میں اتنا زبردست بزنس مین ہوں کہ مجھے طریقہ آتا ہے انٹرپرینرشپ کا، دنیا کیسے کماتے ہیں، مان کیسے کماتے ہیں، میں غریب کو کیوں دوں، میں کیوں خرچ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد قوة واکثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ اللہ نے فرمایا کہ پتہ نہیں ہے اس قارون سے زیادہ طاقت اور مان والے لوگوں کو اللہ نے ہلاک کیا دنیا میں، اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں رہا ان کا کہ کون ہے۔ فخسفنا به وبداره الارض، اللہ کہتے وہ، اس کا مان، اس کا گھر، اس کی چابیاں، اس کا خزانہ، سب کو ہم نے زمین میں دفن فرما کے، زمین کھلی، تھاڑ اندر بند۔ فما کان له من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، وہ جو ہزاروں نوکروں کی فوج ہے، اللہ نے کہا وہ بھی کوئی نہ رہا اس کو پوچھنے والا، اور کون اس کی مدد کرے گا۔ اللہ کہہ رہے یہ ہے جب خیر آتی ہے اللہ مال دیتا ہے، اللہ علم دیتا ہے، اللہ اسکل دیتا ہے، اللہ ہنر دیتا ہے، وہ مخلوق کی خدمت کے لیے دیا ہے اللہ نے آپ کو، چاہے مال ہے، چاہے ہنر ہے، چاہے صلاحیت ہے، وہ مخلوق کی خدمت کے لیے ہے۔ اس کو روک کے بیٹھ جانا، منوعا، میں نہیں دے رہا، میں نہیں دے رہا، یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ تو اللہ کہہ رہے کہ یہ ہے انسان، یہ ہے انسان۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، یہ مضمون قرآن میں 3-4 جگہ ہے، سورہ یونس میں، سورہ ہود میں، مختلف جگہوں پر۔ اللہ کہتے ہیں جب انسان کو تکلیف آتی ہے، بھائی ہمارا اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، بھائی ایگزام آ گیا، اب وظیفے پوچھ رہے ہیں، حضرت سورہ رب تشرح پڑھ دی ہیں، رب اشرح لی پڑھ دی ہیں، رب زدنی علما پڑھنا ہے جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کر کے نا ایگزام میں بیٹھا ہوا ہے، شادی ہو رہی ہے جی دعائیں کر رہا ہے، جاب کا انٹرویو ہے دعائیں کر رہا ہے، ہائے اللہ پاس ہو جاؤں، مال نہیں ہے دعائیں کر رہا ہے، نوکری چلی گئی دعائیں کر رہا ہے، قرض چڑھ گیا دعائیں کر رہا ہے، دعا ربہ، یہ نا اللہ کیسے منظر کشی کر رہے ہیں، یہ ہم سب کی عادت ہے، دعا ربہ منیبا الیہ، اب اللہ کو پکار رہا ہے اللہ کی طرف انابت کے ساتھ، اللہ جی معاف کر دے، اللہ آگے سے نہیں کروں گا، اللہ ابھی دے دے، اللہ آپ نے دیا آپ کے راستے میں خرچ کروں گا، اللہ شکر گزار رہوں گا۔ اور وہ کہہ رہے لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، سورہ یونس، اللہ اگر آپ نے نجات دے دی تو میں بڑا شکر کرنے والا ہوں گا، اللہ وعدہ، اللہ ساری زندگی شکر گزار رہوں گا، اطاعت گزار رہوں گا۔ ثم اذا خوله نعمتا منه، جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے کہ قرض ختم ہو گیا، ایگزام میں پاس ہو گیا، انٹرویو صحیح ہو گیا، شادی اچھی ہو گئی اور گاڑی مل گئی، اب کیا کہہ رہے نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، وہ سارا بھول جاتا ہے، سارے وعدے عہد و پیمان بھول جاتا ہے، وجعل للہ اندادا لیضل عن سبیلی، خدا کے علاوہ کسی اور کو خدا بنانے لگ جاتا ہے۔ یا تو اس سے معنی شرک ہے، جیسے مشرکین کا تھا کہ جب کشتی میں بیٹھتے تھے تو کشتی بحر میں پھنسی تھی، اللہ کو پکارنے لگتے تھے، جب نکل جاتی تھی تو پھر غیر اللہ کی طرف، پھر لات منات عزا۔ اور یہ ایک صحابی کے ساتھ ہوا بھی، ایک صحابی تھے جن کا دم اکرمہ بن ابی جہل، جب فتح مکہ ہوا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے،
تو اللہ کے نبی نے فرمایا سب کا خون معاف ہے سوائے ان 12 لوگوں کے. ان 12 لوگوں نے اسلام کو اتنی تکلیف دی ہے کہ جان ملے کو قتل کرو. تو وہ 12 لوگ کہیں ادھر بھاگ گیا، کوئی ادھر بھاگ گیا، اور اللہ کے نبی کی رحمت یہ کہ ان 12 میں سے بھی 8 کو معاف کر دیا گیا. تو اکرمہ کا واقعہ، وہ بھاگ کر جدہ گئے، جدہ سے ساحل پہ بیٹھے، کشتی میں چلے گئے، کشتی بہاور میں پھنس گئی. وہ جو آتے ہیں نا بیچ میں سائیکلونس آتے ہیں، جو بھی ٹورنیڈو آتا ہے، تو اب وہ سارا ملہ اور جتنے مشرکین مکہ بیٹھے تھے، بت فروش، بت پرست، وہ خدا کو پکار رہے. وہ کہتے یہ کیا ہے بھائی، تم تو کہتے ہو لات نکالتا ہے، لات مار کے کشتی کو نکالتا ہے، اب یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب کشتی بھور میں پھنستی ہے پھر اللہ کے علاوہ کسی کی پکار کا ایک ہی اللہ کی کام آتی ہے. اب وہ جب کشتی نکل گئی تو اب وہ پھر لات نے کیا، منات نے کیا، کہتے یہ کیا منافقت ہے. اب سمجھ میں آ گئی کہ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی، بھور سے نکالا، میں ایک اللہ کی توحید کا اقرار کروں گا. واپس آئے اللہ کے نبی کے آگے، اللہ کے نبی کے غلام بن گئے. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہے کہ اب 2 حالتیں ہیں انسان کی. خلاصہ یہ نکلا ہے، 2 منٹ رہ گئے. ایک حالت ہے مشکل کی، ایک حالت ہے آسانی کی، اور دونوں حالتوں میں ہمیں اپنی حقیقت سمجھنی ہے. جو میں نے شروع میں بات کی تھی، خلق الانسان ضعیفا، انسان انتہائی کمزور ہے اللہ کے آگے. اگر اچھی حالت ہے جو اکثر ہوتی ہے، اکثر یہ بھی سمجھنا، اکثر اچھی حالت ہی ہوتی ہے. اور جو میں نے نعمتیں بیان کی، دل کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنا شروع ہو جائے نا، ایک آنکھ کی نعمت پر شکر ادا، ایک جوڑ کی نعمت پر کہ یہ جوڑ نہ ہو تو میرا کیا بنے گا، میں کھانا کیسے کھاؤں گا، یہ جوڑ، تو یہ ساری زندگی گزر جائے گی. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، ساری زندگی گزار لو، ایک نعمت پر شکر ادا نہیں کر سکتے. تو اچھی حالت ہے تو بھائی شکر کا طریقہ کیا ہے؟ اب ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بھائی الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی شکر کرو گے اور نعمت دوں گا، ایسا مولا ہے. نقد شکر. ابھی ہمارے بزرگ ڈاکٹر عبدالحی عارفی فرمایا کرتے تھے کہ بھائی صبح اٹھے اب یہ کیش کریڈٹ نہیں، الحمدللہ، اللہ آپ کا شکر. نیند آتا، پوچھو ان سے جن کو نیندیں نہیں آتی، گولیاں کھاتے ہیں پھر بھی نہیں آتی. اور ناشتہ کیا، الحمدللہ. لاکھوں لوگوں کو ناشتہ نہیں مل رہا، دیکھیں صومالیہ جا کے، دیکھیں شام جا کے، دیکھیں یمن جا کے کیا حالت ہے. اور بیوی بچی ساتھ بیٹھے ہیں ناشتے پہ، الحمدللہ. اور پھر اٹھے، کوئی شاور لیا، کپڑے پہنے، الحمدللہ. گاڑی ہے، بس ہے، دفتر جا رہے، الحمدللہ. اسکول جا رہے، اور الحمدللہ. کروڑوں لوگوں کو نصیب جاب بھی نہیں ہے، پڑھائی بھی نہیں ہے، اور جاب میں گئے، اچھا کام ہو گیا سارا دن، الحمدللہ. کوئی نماز ہو گئی، الحمدللہ. الحمدللہ کا مطلب کہ اللہ آپ کا کمال ہے، میرا کوئی کمال نہیں. تکبر ختم ہو رہے، میرے کوئی کمال نہیں. واپس آ رہے، سواری ہے، الحمدللہ. گھر میں آئے، بیوی بچے سلامت، الحمدللہ. آ کر نیند ہے، کہیں گھومنے چلے گئے، مری چلے گئے، لاہور چلے گئے، رات کھانا کھانے چلے گئے، الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے، اللہ کے نبی فرماتے، ایسے کرو گے تو ہر لحظہ عبادت بن جائے گا. مومن کی، اللہ کے نبی نے فرمایا، مومن کی ہر حالت خیر ہے. اگر ان اصابت سرا، اگر اس کو خوشحالی آتی ہے، شکر کرتا ہے، فکان خیرا لہ، مزے ہی مزے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اگر تکلیف آئے کبھی کبھی، صبر کرتا ہے، فکان خیرا لہ، الحمدللہ. تو وہ صبر، اللہ جی میں صبر کرتا ہوں، اللہ آپ جو کر رہے ہیں صحیح ہے، اللہ جی میں راضی ہوں. ایوب علیہ السلام کو 18 سال تکلیف آئی، ایک دفعہ اف نہیں کیا. اللہ کہتے ہیں انہ کان عبدا صابرا، میرا بڑا صبر والا بندہ. نعم العبد، کیا ہی پیارا بندہ، واہ 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 واہ. اللہ جس کے بارے میں کہہ رہے واہ واہ واہ، نعم العبد، کیا بندہ ہے، کیا بندہ ہے. اللہ کی طرف سے میرے عزیز دوستوں شاباشی آئیں گے. ہم جو جنت میں داخل ہوں گے صبر کی وجہ سے. فرشتے سلام کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم. انسان بڑے سلامتیاں، تو نے دنیا میں صبر کیا. تو بھئی شکر اور صبر اور اللہ کی نعمتوں کا استحضار ذرا غور کریں. جب بھی کوئی کھا رہے ہیں، پینے کو جو رہے، کہاں سے آ رہی ہے، کیسے مل رہی ہے، میرے مالک کے علاوہ کوئی دے سکتا تھا. تو زندگی کا زاویہ نگاہ تبدیل ہو جائے گا. کام یہی کر رہے ہوں گے، زاویہ نگاہ تبدیل ہونے سے ہر جز عبادت بن جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.